صحابوں میں ایک شخصیت ہے جناب علی بن یقطین علیہ الرحمہ کی. علی بن یقطین ہمارے 7ویں امام کے دور میں، چھٹے اور 7ویں امام کے دور میں ان کے صحابی تھے، چھٹے امام کے بھی اور 7ویں امام کے بھی. اور ہارون رشید کے دربار میں امیر تھے، وزیر تھے، امام کے صحابی بھی اور ظالم حکومت کے دربار میں امیر بھی. دونوں چیزیں آپ کو ٹکراتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں، مگر اب دیکھیے اور ذرا پریشان ہو لیجیے تھوڑا سے. اسی دور میں ایک اور صحابی ہے جناب صفوان جمال. یہ سنے واقعات ہیں، میں اپنے موضوع سے متعلق تو سے دوہرا رہا ہوں. صفوان نام ہے، جمال یعنی اونٹ کا کاروبار کرنے والے. جیسے آج کل یہ کار کی کمپنیاں ہائر کرتی ہیں، کیا ہارڈز وغیرہ ہوتی ہیں نا، ویسے ہی اس زمانے میں ان کا کاروبار تھا اونٹوں کو کرائے پہ دینا. تو وہ دیتے تھے کرائے پہ. انہوں نے اپنے اونٹ دیے ہارون رشید کو، ہارون رشید نے کرائے پہ اونٹ لیے قافلہ حج کے سفر کے لیے. امام کی خدمت میں آئے، 7ویں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں جمال صفوان. تو امام نے کہا صفوان تمہاری سب باتیں ہم کو بہت اچھی پسند ہیں، بس ایک بات تمہاری ہمیں پسند نہیں ہے. تو صفوان نے کہا مولا وہ کون سی بات ہے، بتا دیجیے، وہ بھی چھوڑ دیں گے. اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے مومن کو. کہا تمہاری یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم ظالم کو اپنے اونٹ کرائے پہ دیتے ہو. تو صفوان نے کہا کہ مولا مگر میں کسی ظلم کے لیے تو اسے اونٹ نہیں دیتا کرائے پہ، لشکر کشی کے لیے، کسی کی جان لینے کے لیے، قتل و غارت کے لیے نہیں، سفر حج میں کار خیر کے لیے دیتا ہوں میں. تو آدمی اپنی تعویلیں ایسے ہی کرتا ہے کہ حج کے سفر کے لیے دیتا ہوں میں تو سواری، اس کو کرایہ لیتا ہوں اور حج کے سفر میں لے جاتا ہے. کوئی غلط استعمال تو کرتا نہیں مجھ سے اونٹ لے جا کے کہ کسی کے اوپر حملہ کرے، کسی کا حق چھینے، ایسا تو ہے نہیں. تو مولا نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تم تو ٹھیک کہہ رہے ہو کہ حج کے لیے لے جاتے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ تم کرائے پہ دیتے ہو اونٹ نا، تو یہ بتاؤ کہ تم چاہتے ہو کہ تمہیں کرایہ اپنے اونٹوں کا ملے کہ نہ ملے، چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ کہا یہ تو چاہتے ہیں. کہا پھر اس کا مطلب تم یہ چاہتے ہو کہ وہ حج کرے اور حج کر کے واپس آئے اور آ کے تمہیں کرایہ دے؟ کہا ہاں مولا. کہا اس کا مطلب اتنے دنوں تمہارے دل میں تمنائے حیات ظالم رہتی ہے، وہ زندہ رہے واپس آئے آ کے مجھے کرایہ دے. تو اتنے دنوں ظالم کی زندگی کی تمنا تمہارے دل میں رہتی کہ وہ زندہ واپس آ جائے، اگر واپس نہ آ گیا تو میرا کرایہ مارا جائے گا، پتہ نہیں اس کا وارث مجھے دے کے نہ دے، سب تو ظالم ہے. تو تم چونکہ یہ کرایہ پہ اونٹ دے کے ظالم کی زندگی کی تمنا کرتے ہو، اس لیے تمہیں یہ کام پسند نہیں. صفوان کی سمجھ میں بات آ گئی مولا کی، سارے اونٹ بیچ دیا. ہارون نے بلایا، کہا کیوں بیچ دیا؟ کہا بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ سے کاروبار نہیں ہوتا، بچے سنبھال نہیں پاتے، اس لیے بیچ دیا ہے. کہا نہیں مجھے پتا ہے تمہارے امام نے تم سے کہا ہے، تمہاری اگر اتنی پرانی دوستی نہ ہوتی تو گردن اڑا دیتا. تو صفوان سے کہا کہ اونٹ بھی کرائے پہ نہ دو. علی ابن یقطین کا کردار سنیے. علی ابن یقطین کرائے پہ اونٹ نہیں دیتے ہیں، وزیر ہیں بادشاہ کے ہاں، ہارون کے ہاں. اور علی ابن یقطین نے امام کو لکھا کہ مولا مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت دے، میں نہیں رہنا چاہتا یہاں. تو مولا نے جواب میں کہا کہ علی ابن یقطین تمہارا دربار ظالم میں رہنا ہمارے اطمینان قلب کا ذریعہ ہے، وہیں رہو. کردار کا فرق پایا آپ نے. ایک وہ ہے جس کی اس کی اجازت بھی نہیں کہ اونٹ کرائے پہ دے، معلوم ہے کہ بہت کچا ہے. اور ایک وہ ہے جس پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ وزیر اور امیر بن کے بھی رہے گا. تو نہ صرف یہ کہ بہکے گا نہیں بلکہ امام کے دل کے اطمینان کا ذریعہ بنے گا. کہا بس ایک شرط ہے، تم ایک شرط پوری کرو، میں تم سے 3 وعدے کرتا ہوں. تم یہ وعدہ کرو کہ تم کو جو اقتدار اور سلطنت میں حصہ ملا ہے اس کا استعمال ہمیشہ مومنین کی مدد میں کرتے رہو گے. میں تم سے 3 وعدے کرتا ہوں. تم وعدہ کرو کہ اپنی قوت کا، ہم سب کے پاس کچھ تھوڑا بہت پاور ہوتا ہے، کچھ تعلقات ہوتے ہیں، کچھ سیاست میں دخل اندازی ہوتی ہے، کہیں کسی کمپنی میں اثر ہوتا ہے. عزیزو ان طاقتوں کا مومنین کے لیے استعمال کرنا کتنا بڑا کام ہے، محسوس کریں. کہا تم بس ایک وعدہ مجھ سے کرو، میں تم سے 3 وعدے کرتا ہوں. مومن کے کام آنا کتنا بڑا مسئلہ ہے. ہم ان چیزوں کو عبادت ہی نہیں سمجھتے ہیں، بڑی عبادت کیا سمجھیں گے. کہا تم دربار ظالم میں رہو، ایک وعدہ کرو کہ اپنی قوت کا استعمال ہمیشہ مومن کے لیے کرتے رہو. میں تم سے 3 وعدے کرتا ہوں. اس زمین پر تمہیں کبھی قید خانے میں نہیں جانا پڑے گا. آخر دنیا میں ڈر یہی تو ہے، یا جیل میں ڈال دیے جائیں گے یا مار دیے جائیں گے. اور آخرت کا ڈر کیا ہے؟ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. کہا تم ایک وعدہ کرو کہ مومن کے کام آؤ گے، بس اپنے پاور کا استعمال مومن کے خلاف کبھی نہیں کرو گے. مومن کے کاموں میں تم سے 3 وعدے کرتا ہوں. ایک یہ کہ اس زمین پر
تم قید خانے میں نہیں جاؤ گے، دوسرا وعدہ یہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی تلوار کے زخم کا مزہ نہیں چکھنا پڑے گا، اور تیسرا وعدہ یہ کرتا ہوں کہ تمہیں آتش جہنم کا مزہ بھی نہیں چکھنا پڑے گا۔ اور چاہیے کہ آدمی کو تو عزیزوں، یہ مومن کے کام آئے کوئی معمولی، ہم یہ جو جمع ہوتے ہیں، مالک نے ہمیں جمع کرنے کے لیے جو عبادتیں معین کی ہیں، ان کے پیچھے جو مصلحتیں ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے مومن سے ملے گا، یہ جابلس ہے، اس کی حیثیت ہے اپنی جاب میں وہ اسے جاب دلا سکتا ہے، اگر یہ آپ نے کر دیا تو علی ابن یقین کے غلامی کا ثبوت فراہم کیا ہے، اور امام کی رضامندی حاصل کرنے کی سند پائیں گے انشاءاللہ۔ تو اتنا اعتبار تھا علی ابن یقین پہ، اور اس کے مقابلے میں وہ صفان تھے۔